السلام علیکم۔ آج کی کہانی فضل خرچی۔ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں سادہ لوگ بستے تھے۔ بازار ہمیشہ روشن رہتے، گلیاں پرسکون رہتی۔ اس بستی میں ایک نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا مگر محبت کافی رہتی تھی۔ والد محنت سے کام کرتے، گھر کا خرچہ چلاتے۔ نوجوان کا مزاج اچھا مگر عادت کچھ عجیب تھی۔ جو چیز دل کو بھاتی فوراً خریدنے کی ضد کرتا۔ کبھی نئے کپڑوں کا شوق، کبھی مہنگی چیزیں پسند۔ اگر جیب میں پیسے ہوتے تو فوراً خرچ کر ڈالتا۔ بجٹ کا نام سن کر ہلکی ہنسی میں ٹال دیتا تھا۔ والد اکثر سمجھایا کرتے تھے، بیٹا خرچ سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یاد رکھنا۔ مگر نوجوان کم سنتا، اپنی مرضی کرتا۔ دوستوں میں اچھا دکھاتا، اسے بہت پسند آتا، اس لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا جاتا تھا۔ کے اندر نئے سامان کی رونق تھی، دکانوں پر روشنی زیادہ اور لوگ خریداری کر رہے تھے۔ دوستوں نے مہنگی چیزیں خریدنے کا ذکر چھیڑا۔ نوجوان بھی فوراً اپنی جمع رقم نکالی، حالانکہ ضرورت کچھ نہ تھی، مگر دل بہک سا گیا اور گھر واپس آیا، خوشی سے سامان سب کو دکھایا۔ مگر والد خاموش بیٹھے رہے، چہرے پر ہلکی پریشانی، کیونکہ گھر کے حالات اتنے مضبوط نہ تھے۔ والد نے نرمی سے پوچھا، کیا یہ سب ضروری تھا؟ مگر نوجوان بات بدل کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن گزرے سکون سے، مگر اچانک مشکل وقت آنا شروع ہو گیا۔ والد کا کام رک گیا، گھر کے خرچے بڑھنے لگے اور پریشانی بھی ساتھ ساتھ۔ کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی ضروری سامان کم، گھر کا ماحول بدلنے لگا اور سب فکر مند۔ ایک شام والد بیٹھے حساب کتاب کر رہے تھے، چہرے پر تھکن صاف تھی، واضح نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے پہلی بار یہ سب غور سے دیکھا، دل کے اندر عجیب بوجھ سا محسوس ہونے لگا، کہ اسے فضل خرچ رویہ یاد آنے لگا۔ چند دن بعد اسکول میں ایک ضروری فیس جمع کرانا لازمی تھی، مگر اس کے پاس پیسے بالکل نہ تھے۔ یہ رقم تھی پہلے ہی فضل خرچوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ سخت پریشان اور دل سے شرمندہ تھا۔ اس نے دوستوں سے مدد مانگنی چاہی سوچا، مگر دل نے اجازت نہ دی، کیونکہ غلطی اپنی تھی۔ رات بھر وہ سوچتا رہا آخر کیا کرے۔ وہ والد کے پاس خاموشی کے انداز میں بیٹھا اور دھیرے لہجے میں ساری بات بتا دی اس نے۔ والد کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نرم لہجے میں بولے، بیٹا پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے، اگر ضرورت کے بغیر خرچ کیا جائے تو ہمیشہ تو مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ بچت انسان کو سنبھالتی اور سمجھداری سکون دیتی ہے۔ یہ اس بات دل میں گہرائی سے اتر گئی اس کے۔ پہلی بار اس نے اپنی غلطی محسوس کی، اسے اندازہ ہوا کہ دکھاوے کی چاہت کتنی مشکل دے سکتی ہے، اور غیر ضروری سامان انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ صرف یہ بھی نہیں، اگلے دن اس نے کچھ اپنی نئی چیزیں بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ فیس جمع کر سکے۔ دل کو کافی تکلیف ہوئی، مگر سبق ملا کہ ہر خواہش ضروری نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر خوبصورت چیز خریدنا عقل مندی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی عادت بدلنے لگا۔ اب خرچ کرنے سے پہلے ضرورت کو دیکھتا تھا، اگر چیز ضروری ہوتی تبھی پیسہ خرچ کرتا، ورنہ خاموشی سے رک جاتا تھا۔ بچت کرنا، گھر کے حالات بدلتے گئے، کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن والد نے کچھ ضروری سامان لینا چاہا، مگر پیسے کم تھے گھر کے اندر۔ اس بار نوجوان اپنی بچائی رقم دی۔ والدہ حیران ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے سے ایسا کبھی نہیں کیا کرتا تھا اور صرف خرچ جانتا تھا۔ والد نے مسکرا کر اس کی طرف تعریف کی، دل سے اور نرمی سے کہا، اصل سمجھداری یہ ہے کہ انسان وقت پر اپنی غلطی سمجھ لے، بہتر راستہ چنے۔ یہ بات سن کر دل اندر سے خوشی اور سکون ملا، اور وہ دوستوں کے ساتھ بھی یہی بات کرتا، دکھاوے کے لیے خرچ مت کرو، کیونکہ وقت کی خوشی بعد میں مشکل بن جاتی ہے۔ اگر پیسہ سمجھداری سے استعمال کیا ہے تو زندگی کافی آسان بن جاتی ہے اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن وہ سبق باقی رہا۔ اب وہ ہر خرچ سوچ سمجھ کے کرتا، چھوٹی چھوٹی بچت سے کافی فرق پڑ گیا۔ گھر کے لوگ خوش اور ماحول بہتر ہو گیا، کیونکہ سمجھداری انسان مشکل سے بچاتی ہے۔ ایک شام تنہا بیٹھا ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے دل میں شکر کیا کہ وقت نے جلدی سبق سکھا دیا، ورنہ شاید بعد میں زیادہ مشکل آئی تھی۔ تب اسے سمجھ آئے گا فضل خرچی وقتی خوشی مگر لمبی پریشانی دیتی ہے۔ اس کہانی کا سبق، فضل خرچی انسان کو مشکل وقت میں پریشان کر دیتی ہے، جبکہ بچت اور سمجھداری سکون دیتی ہے۔